السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کل گزشتہ میرے ساتھ پیش آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ ایک میرے جان پہچان کے آئے اور عرض کرنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ قرآن پڑھ کر مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ان کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی بھائی میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب قرآن پڑھ کر نہیں کرنا چاہیے، منع کی دلیل کہاں ہے یہ مجھے دکھائیے۔ چونکہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو وضاحتی بیان دوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ بیٹھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا نہیں آتا اور مجھے سکھایا نہیں گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ سوال میں نے کیا کہ آپ نے کیا ہے؟ کہا میں نے کیا۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ نے سوال کیا ہے تو پھر سننے کی سکت رکھیے، طاقت رکھیے، کیپیسٹی رکھیے۔ جب اتنی بات میں نے کہی تو وہ بیٹھ گئے اور مجھ سے عرض کرنے لگے کہ منع کی دلیل مجھے دکھا دیجئے، میں مان جاؤں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا میرے بھائی دیکھیے، جو آپ قرآن پڑھ کر مردے کو بخشواتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہا کہ بھائی قرآن پڑھتے ہیں عبادت ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب یہ آپ مان رہے ہیں کہ عبادت ہے تو اس عبادت کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے ملنا تو ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے کیا؟ کیا صحابہ کے دور میں کسی نے کیا؟ تو کہا کہ نہیں، لیکن منع کی دلیل دکھائی نے، منع کہاں کیا؟ پھر اسی پر آئے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیے عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اگر میں کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دوں تو کیا کہیں منع کی دلیل ہے؟ آپ مجھے دکھا دیجئے۔ یا اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اگر کوئی کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دے تو کیا یہ منع ہے؟ کہیں منع کی دلیل مجھے دکھا دیجئے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو ایسے چلتا آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسے چلتا آ رہا ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ مجھے منع کی دلیل دکھائیے کہ یہاں منع کہاں ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ میرے بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت ایک الگ چیز ہے اور عادت ایک الگ چیز ہے، اور جو آپ عبادت مان رہے ہیں تو اس عبادت کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ جب اتنا میں نے کہا تو اس کے بعد میں انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں بنا، بالکل نہیں بنا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، لیکن ایصال ثواب آپ مردے کو کرنا چاہتے ہیں یا جو شخص اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طریقے پر کیجئے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کے انتقال کے بعد، انسان کے جانے کے بعد تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم، یعنی اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یا کوئی کتاب لکھ دی جو اس کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہی، یا اس کے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، او ولد صالح يدعو له، یا اس کے جانے کے بعد اس کی نیک اولاد ان کے لیے دعا کرے۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ کیجئے اپنی میت کی طرف سے۔ کہیں پر مسجد میں کام کروا دیجئے، کہیں پر آپ جو ہے شاہراہ پر پانی کا پمپ لگا دیجئے۔ یہ سب ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میت کو ایصال ثواب
اسی طریقے پر کر سکتے ہیں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا۔ صدقہ جاریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، آپ میت کی طرف سے صدقہ کریں۔ اسی طریقے سے مسجد میں کام کروا دیں، دروازے لگوا دیں، پنکھے لگوا دیں، بلب لگوا دیں، یا اسی طریقے سے مسجد کی دیوار ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہے، دیوار کھڑی کروا دیں، یا اسی طریقے سے کسی شاہراہ پر آپ پانی کا انتظام کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے میت کی طرف سے ثواب کا کام کر سکتے ہیں، جو ان کے جانے کے بعد انہیں فائدہ دے گا۔ لیکن ایسا کام نہ کریں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت سے خالی ہو۔ یہی چیز میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات سے دور رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔